السلام علیکم، راکٹ چینل پر خوش آمدید ناظرین۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسے ڈاکٹر، سرجن اور سائنسدان سے متعلق ہے جس نے قرآن پر تحقیق کی اور وہ حیران ہو گیا کہ قرآن پاک میں جس علم کا ذکر 1400 سال قبل کیا گیا، آج کی جدید ٹیکنالوجی اسے بڑی محنت اور تحقیق کے بعد اب حاصل کر رہی ہے اور لوگوں تک وہ علم پہنچا رہی ہے۔ ناظرین، اسلام چاروں الہامی کتابوں توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ مانتا ہے۔ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ کتاب عالمی پیغام رکھتی ہے اور انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کی رہنمائی کرتی ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم، نسل یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ قرآن پاک غیر مسلموں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کریں اور غور و فکر کریں تاکہ حق کو پہچان سکیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سے غیر مسلموں نے مختلف ادوار میں قرآن پاک پر تحقیق کی ہے اور کئی ایسے محققین، سائنسدان اور ماہرین موجود ہیں جنہوں نے قرآن کے متن اور اس کے علمی اور سائنسی پہلو اور تاریخی و لسانی حقائق پر گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ ان تحقیقات نے بعض غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے پر مائل کیا، جبکہ دیگر نے قرآن کو ایک غیر معمولی کتاب کے طور پر سراہا۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک بہت بڑا نام ڈاکٹر موریس بوکیل کا ہے۔ ڈاکٹر موریس بوکیل ایک مشہور فرانسیسی سرجن، ماہر طب اور محقق تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ قرآن پاک، بائبل اور سائنس کے تعلق کو سمجھنے میں صرف کیا۔ موریس بوکیل نے 19 جولائی 1920 کو فرانس میں جنم لیا۔ وہ ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے خاندان کا تعلق روایتی طور پر عیسائیت سے تھا۔ وہ بچپن میں عیسائی تعلیمات اور مذہبی اصولوں کے مطابق پروان چڑھے۔ ان کے والدین نے انہیں عیسائیت کی بنیادی تعلیمات سکھائیں، لیکن ان کے خاندان نے تعلیم پر بھی زور دیا۔ انہیں شروع سے ہی سیکھنے اور سوالات پوچھنے کی عادت تھی جو ان کے تجسس کو بڑھاتی رہی۔ موریس بوکیل نے اپنی ابتدائی اور ثانوی تعلیم فرانس کے اعلیٰ معیاری تعلیمی اداروں میں مکمل کی، جہاں ان کا رجحان خاص طور پر سائنس کی طرف زیادہ تھا۔ انہوں نے فرانس کی یونیورسٹی آف پیرس سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ وہ جلد ہی طبیات، حیاتیات اور سرجری کے میدان میں مہارت حاصل کرنے لگے۔ سرجری میں مہارت حاصل کرنے کے بعد وہ ایک مشہور معالج بنے۔ وہ کئی سالوں تک پیرس کے بڑے ہسپتالوں میں خدمات انجام دیتے رہے اور اپنے وقت کے ماہر سرجنوں میں شمار کیے جانے تھے۔ وہ کئی سالوں تک پیرس کے بڑے ہسپتالوں میں خدمات انجام دیتے رہے اور اپنے وقت کے ماہر سرجنوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کی طبی مہارت نے انہیں عالمی سطح پر شہرت دی اور مختلف بین الاقوامی تحقیقی منصوبوں میں حصہ لینے کا موقع دیا۔ موریس بوکیل اپنے ابتدائی دور میں ایک مخلص کیتھولک عیسائی تھے اور بائبل کو الہامی کتاب سمجھتے تھے۔ معزز ناظرین، 19ویں صدی میں مصر کے آثار قدیمہ کی کھدائی اور ممیوں کی دریافت کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ فرانس سمیت کئی مغربی ممالک مصر کے آثار پر تحقیق کر رہے تھے۔ ان کی تاریخ اور ثقافت پر ماہرین آثار قدیمہ کے نقطہ نظر سے انہیں بڑی دلچسپی تھی۔ اس دور میں مصر کی ممیوں اور ان کے متعلق تحقیقات نے عالمی سطح پر سنسنی پیدا کر دی تھی۔ 1898 میں فرانس کے ماہرین آثار قدیمہ کو فرعون کی ممی مل گئی تھی۔ اس کا تعلق غالباً فرعون رامسیس دوئم سے یا کسی دوسرے معروف فرعون سے تھا۔ اس ممی کا طبی تجزیہ تاریخ کا حصہ بننے کی وجہ سے فرانس میں لایا گیا تاکہ اس کا علم عالمی سطح پر پھیل سکے۔ سن 1970 کی دہائی کے دوران فرانس نے خاص طور پر فرعون کی ممی پر مزید تحقیق کرنے کا ارادہ کیا تاکہ اس کے جسم کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کیا جا سکے۔ سائنسدانوں اور ماہرین طب نے اس ممی کی حالت، اس کی حالت صحت اور عمر کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی۔ اسی دوران اس لاش کو فرانس منتقل کیا گیا تاکہ جدید سائنسی تکنیکوں کا استعمال کیا جا سکے۔ ممی کو لے کر آنے والے طیارے کو ایئرپورٹ پر سرکاری پروٹوکول دیا گیا۔ ممی کو ہوائی اڈے پر ایک سرکاری استقبالیہ تقریب کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا، جس میں فرانسیسی حکام، سائنسدان اور ماہرین آثار قدیمہ شامل تھے۔ ممی کو فرانس کی اعلیٰ سائنسی لیبارٹری پر لے جایا گیا، جہاں اس پر جدید ٹیکنالوجی اور آلات کے ذریعے تحقیق کی گئی۔ جسم کے ڈی این اے، موت کی وجوہات اور لاش کو محفوظ رکھنے کے قدیم مصری طریقوں پر تحقیق کی گئی۔ ناظرین، فرعون کی لاش جب 1976 میں مصر سے فرانس لائی گئی تو اس وقت اس کا استقبال
ایک غیر معمولی انداز میں کیا گیا، کیونکہ یہ ایک اہم تاریخی اور سائنسی تحقیق کا موقع تھا۔ فرعون، جسے عام طور پر رمیسس دوئم سمجھا جاتا ہے، اس کی لاش کو قدیم مصری تاریخ کا ایک نایاب ورثہ تصور کیا گیا۔ فرانسیسی ماہرین، آثار قدیمہ اور طبی سائنسدان اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسے جدید لیبارٹریز میں لے کے گئے۔ فرعون کی ممی کا استقبال کسی عام آثار قدیمہ کے نمونے کی طرح نہیں، بلکہ ایک ریاستی مہمان کے طور پہ کیا گیا۔ ممی کو مصر سے فرانس منتقل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ خاص طور پر ممی پر ایک قسم کا فنگس پایا گیا تھا جو لاش کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ یہ لاش قدیم مصر کی تہذیب کا ایک اہم ورثہ تھی اور عالمی تاریخ کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ فرانسیسی سائنسدانوں اور ماہرین آثار قدیمہ کو اس ممی کے مطالعے کے ذریعے قدیم مصری زندگی، رسم و رواج اور موت کے بعد کئی عقائد کو سمجھنے کا موقع ملا۔ ڈاکٹر مورس بوکیل کی فرعون رمیسس دوم کے حوالے سے تحقیق ایک غیر معمولی واقعہ ہے، جس نے نہ صرف تاریخ اور سائنس کو متاثر کیا، بلکہ ان کے اپنے خیالات اور عقائد پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ یہ واقعہ قرآن اور جدید سائنس کے درمیان ہم آہنگی کا ایک اہم مظہر ہے۔ ناظرین، فرعون رمیسس دوم مصر کا ایک مشہور حکمران تھا جس کا ذکر تاریخی کتب اور آثار قدیمہ میں پایا جاتا ہے۔ مصر کے آثار قدیمہ میں دریافت ہونے والی ممیاں میں رمیسس دوم کی ممی خاص اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اسے بہت اچھی طرح محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن پاک اور بائبل دونوں میں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ہونے والے واقعات کا ذکر موجود ہے۔ قرآن پاک کے مطابق فرعون اور اس کے لشکر کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کے دوران غرق کر دیا گیا تھا، اور اللہ نے اس کے جسم کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا تھا تاکہ وہ بعد کی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ ناظرین، ڈاکٹر مورس بوکیل، جو ایک مشہور فرانسیسی سرجن اور محقق تھے، انہوں نے ممی پر گہرائی سے تحقیق کی۔ انہوں نے پایا کہ فرعون کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی اور اس کے جسم پر نمک کے آثار موجود تھے جو سمندر کے پانی سے آئے تھے۔ اس کے علاوہ جسم پر شدید چوٹوں کے نشانات بھی پائے گئے تھے جو غرق ہونے کے دوران یا بعد میں سمندری دباؤ سے ہونے والے نقصانات کی علامت تھے۔ جب ڈاکٹر مورس بوکیل رمیسس دوم کی ممی پر کام کر رہے تھے اور انہیں اس کے غرق ہونے سے موت اور لاش کے محفوظ رہنے کے شواہد ملے، تو ایک مسلمان ساتھی نے ان کی توجہ قرآن پاک کی طرف دلائی اور کہا، آپ کی حیرت کی کوئی بات نہیں، کیونکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک میں یہ بات پہلے ہی موجود ہے کہ فرعون کی لاش کو محفوظ کر دیا جائے گا تاکہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنے، اور اس کتاب میں فرعون کی لاش کو محفوظ رہنے کا ذکر ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر مورس بوکیل کو ایک زوردار جھٹکا لگا جو ان کے لیے نہایت حیرت انگیز ثابت ہوا، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک بالکل نئی بات تھی۔ وہ پہلے اس بارے میں نہیں جانتے تھے۔ یہ بات ان کے لیے غیر معمولی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، اور اس وقت ایسے حقائق کو جاننا انسانی علم کے حدود سے باہر تھا۔ انہیں اس بات کا علم بالکل نہیں تھا کہ اسلامی متن میں فرعون کی لاش کا ذکر اس وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ جب ڈاکٹر مورس بوکیل نے تحقیق کرتے ہوئے سورہ یونس آیت نمبر 92 پڑھی، جس کا ترجمہ ہے، آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہے، یہ پڑھتے ہی اس حقیقت سے دنگ رہ گئے۔ اس معلومات نے ڈاکٹر بوکیل کو قرآن پاک کے متعلق گہرائی سے مطالعہ کرنے پر اکسایا۔ ڈاکٹر مورس بوکیل نے فرعون کی لاش کے معاملے کے بعد قرآن اور سائنس کے تعلق پر کئی موضوعات پر تحقیق کی جو انہیں مزید حیران کرتے گئی۔ ان کی تحقیقات قرآن کی آیات اور جدید سائنسی دریافتوں کے درمیان ہم آہنگی کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان موضوعات میں ڈاکٹر بوکیل نے قرآن پاک کی ان آیات پر تحقیق کی جن میں انسان کی تخلیق اور رحم مادر میں جنین کے ارتقاء کا ذکر ہے، جیسے قرآن پاک میں سورہ المومنون آیت نمبر 12 سے 14 میں ہے، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ یعنی رحم مادر میں نطفہ بنایا، پھر نطفے کو علقہ یعنی جمع ہوا خون بنایا، پھر علقہ کو مضغہ یعنی گوشت کی بوٹی بنایا، پھر مضغہ کو ہڈی بنائی، اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ ڈاکٹر بوکیل نے ان آیات کا تقابل جدید علم جنین سے کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قرآن پاک میں انسانی تخلیق کے مراحل جدید علم جنین کے بالکل مطابق ہیں، حالانکہ یہ معلومات 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے ناممکن تھی۔ قرآن پاک میں کائنات کی تخلیق کے حوالے سے یہ آیت بھی ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں ہے
کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں کھول دیا؟ ڈاکٹر بکیل نے اس آیت کو بگ بینگ تھیوری کے ساتھ جوڑا، جو یہ بیان کرتی ہے کہ کائنات ایک ہی نقطے سے شروع ہوئی اور پھر پھیل گئی۔ انہیں یہ بات حیران کن لگی کہ قرآن پاک میں یہ حقیقت واضح طور پر بیان کی گئی ہے، جبکہ یہ دریافت جدید سائنس نے صرف چند دہائیوں پہلے کی ہے۔ ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں ذکر ہے، اور ہم نے آسمان کو طاقت سے بنایا اور ہم اسے پھیلانے والے ہیں۔ ڈاکٹر بکیل نے دریافت کیا، یہ آیت کائنات کے مسلسل پھیلاؤ کی نشاندہی کرتی ہے، جو ایک جدید سائنسی دریافت ہے اور 20ویں صدی سے پہلے معلوم نہیں تھی۔ قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں ہی ہے، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ جدید سائنس اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی تھی، اور تمام جانداروں کی بنیادی ساخت میں پانی شامل ہے۔ ڈاکٹر مورس بکیل کے لیے یہ حیرت انگیز بات تھی کہ قرآن میں یہ حقیقت 1400 سال پہلے موجود تھی۔ قرآن پاک کی سورۃ الرحمن آیت نمبر 19 اور 20 میں ہے، دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا، جو ملتے ہیں ان کے درمیان ایک پردہ ہے جو انہیں گڈبڈ ہونے سے روکتا ہے۔ ڈاکٹر بکیل نے یہ جانا کہ قرآن پاک میں بیان کردہ یہ حقیقت جدید سمندری علوم یعنی اوشین گرافی کے عین مطابق ہے، جو یہ بتاتے ہیں کہ دو مختلف سمندروں کے درمیان نمکینی اور کثافت کی وجہ سے ایک رکاوٹ ہوتی ہے جو انہیں آپس میں مکمل طور پر ملنے نہیں دیتی۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 31 میں ہے، اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہل نہ جائیں۔ ڈاکٹر بکیل نے جدید جیولوجی کے علم سے یہ جانا کہ پہاڑ زمین کی تہہ کو استحکام دیتے ہیں اور زلزلے کی شدت کو کم کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں، جو قرآن پاک کے بیان کے بالکل عین مطابق ہے۔ قرآن پاک میں مکھیوں کے متعلق بھی ذکر ہے۔ ڈاکٹر بکیل نے یہ دیکھا کہ قرآن میں مکھیوں کا ذکر مؤنث صیغے میں کیا گیا ہے، اور جدید تحقیق بتاتی ہے کہ شہد بنانے والی مکھیاں حقیقت میں مادہ ہوتی ہیں۔ یہ ایک حیرت انگیز اتفاق تھا جو جدید علم سے مطابقت رکھتا ہے۔ ان تمام موضوعات پر تحقیق کے بعد ڈاکٹر بکیل اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن پاک کا متن کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک الہامی کتاب ہے جس میں ایسی معلومات موجود ہیں جو جدید سائنسی دریافتوں سے ہم آہنگ ہیں، حالانکہ ان کا علم اس وقت ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے ان موضوعات پر اپنی مشہور کتاب دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس میں تفصیل سے روشنی ڈالی، جس میں انہوں نے قرآن پاک کو ایک معجزاتی کتاب کے طور پر پیش کیا۔ قرآن پاک کا متن انسانی علم یا تجربے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک الہامی کتاب ہے جس میں سائنس اور حقیقت کے حوالے سے حیرت انگیز درستگی ہے۔ اس واقعے نے ڈاکٹر مورس بکیل کو اسلام، قرآن اور دیگر مذاہب کی کتب کے تقابلی مطالعے پر مجبور کیا۔ ان کی یہ تحقیق بالآخر اس بات پر منتج ہوئی کہ انہوں نے قرآن پاک کو ایک معجزاتی کتاب تسلیم کیا جو جدید سائنسی حقائق سے مطابقت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر مورس بکیل کے فرعون کی لاش پر تحقیق اور قرآن کے حوالے سے مطالعے کے بعد ان کا سفر سعودیہ عرب مشہور ہے۔ اس سفر کا مقصد عرب دنیا کے علماء دین، محققین اور قرآن پاک کے ماہرین سے ملاقات کرنا اور اسلامی تعلیمات کو گہرائی سے سمجھنا تھا۔ سعودی عرب میں ان کے ساتھ ایک خاص واقعہ پیش آیا جو ان کے اسلامی تعلیمات کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ سعودی عرب میں ایک موقع پر ڈاکٹر مورس بکیل کو قرآن پاک کی تلاوت سننے کا موقع ملا۔ وہ عربی زبان نہیں سمجھتے تھے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت نے ان کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کی آواز اور الفاظ میں ایک غیر معمولی سکون اور تاثیر ہے جو کسی بھی انسان کے دل کو چھو سکتی ہے، چاہے وہ عربی زبان نہ جانتا ہو۔ یہ تجربہ ان کے لیے حیرت انگیز تھا، کیونکہ وہ اس بات پر غور کر رہے تھے کہ قرآن کا متن انسانوں کے لیے کتنا اثر انگیز ہے۔ سعودی علماء نے ان سے قرآن اور سائنس کے تعلق پر بات چیت کی۔ ڈاکٹر مورس بکیل نے انہیں بتایا کہ انہوں نے قرآن پاک کی کئی بیانات کو جدید سائنسی دریافتوں کے ساتھ ہم آہنگ پایا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے جسے کسی انسان نے تخلیق نہیں کیا ہو سکتا۔ علماء نے ان کی تحقیق کی تعریف کی اور انہیں اسلام کے بنیادی عقائد اور تعلیمات کے بارے میں مزید جاننے کی دعوت دی۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران ڈاکٹر مورس بکیل نے اسلام کی حقانیت کو دل سے قبول کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کے قبول اسلام کے محرک بنیادی طور پر قرآن اور سائنس کے درمیان ہم آہنگی پر ان کا یقین تھا۔
इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने इस्लामी तालीमात की मजीद गहराई से मुताला किया। सऊदी अरब के उलमा और मुहक्किकीन ने इन्हें इस्लामी अकायद और इबादत की तफसील से आगाह किया। डॉक्टर मॉरिस बुकैल के सऊदी अरब के सफ़र का ये वाक़या जाहिर करता है कि कुरान पाक की तासीर सिर्फ इल्मी तहकीक तक महदूद नहीं, बल्कि रूहानी तौर पर भी दिलों को बदलने की सलाहियत रखती है। इस्लाम की तालीमात और कुरान की सच्चाई को कबूल करने वाले लोग अक्सर साइंस, अकल और रूहानी सुकून के इम्तिजाज की बुनियाद पर ही इस नतीजे पर पहुंचते हैं। फ़िरौन की लाश पर तहकीक और कुरान की हकानियत ने डॉक्टर मॉरिस बुकैल को इस्लाम की सच्चाई तक पहुंचाया। सऊदी अरब का सफ़र इनकी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ साबित हुआ, जहां उन्होंने कुरान पाक की तासीर को न सिर्फ इल्मी बल्कि रूहानी तौर पर भी महसूस किया और इस्लाम को दिल से कबूल किया। डॉक्टर मॉरिस बुकैल का इंतकाल सन 1998 में हुआ। वो अपने पीछे एक ऐसा इल्मी विरसा छोड़ गए जो कुरान और साइंस के ताल्लुक पर तहकीक करने वालों के लिए आज भी मशले रहा है। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।